بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم علم النحو کے سبق نمبر 9 کو پڑھیں گے، اور آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے علامات فعل۔ تو اس سے پہلے ہم نے اسم کی علامتوں کو پڑھا تھا، اور اس وقت ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہر چیز کی ایک خاص نشانی ہوتی ہے، کچھ علامتیں ہوتی ہیں جس سے وہ چیز پہچانی جاتی ہے۔ تو فعل کو پہچاننے کی بھی کچھ نشانیاں ہیں، کچھ علامتیں ہیں، اور وہ کیا کیا علامتیں ہیں ہم آج کے سبق میں پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلی علامت ہے قد اس کے شروع میں ہو، جیسے قد ضرب، بے شک اس نے مارا۔ تو اس مثال میں ضرب یہ فعل ہے، اور فعل ہے کیسے ہم نے پہچانا کہ فعل ہے؟ اس لیے کہ اس کے شروع میں قد ہے۔ دوسری نشانی ہے سین شروع میں ہو، جیسے سیضرب، قریب ہے کہ مارے گا وہ۔ تو اس مثال کے اندر یضرب یہ فعل ہے، اور یضرب فعل اس وجہ سے ہے کہ سین اس کے شروع میں ہے۔ نمبر 3 ہے سوف شروع میں ہو، جیسے سوف یضرب، قریب ہے کہ وہ مارے گا وہ۔ تو اس مثال کے اندر یضرب یہ فعل ہے، اور فعل اس وجہ سے ہے کہ فعل کی ایک نشانی یعنی سوف اس کے شروع میں ہے۔ نمبر 4 ہے حرف جزم داخل ہو، جیسے لم یضرب۔ تو یضرب یہ فعل ہے، اور فعل اس وجہ سے ہے کہ اس کے شروع میں حرف جازم یعنی لم داخل ہے۔ آگے آپ پڑھیں گے کہ حرف جازمہ ہے، اس میں سے ایک ہے لم۔ تو یہ لم جب فعل مضارع میں داخل ہوتا ہے تو اس کو جزم دیتا ہے، جیسے یضرب کو اس نے جزم دیا ہے۔ تو یضرب فعل ہم نے کیسے پہچانا؟ لم فعل جازم، حرف جازم سے ہم نے پہچانا کہ یضرب فعل ہے۔ ضمیر متصل ہو، جیسے ضربت۔ تو اس مثال میں یہ ضرب یعنی ضرب یہ فعل ہے، اور فعل کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس سے ضمیر متصل یعنی ضمیر ملی ہوئی ضمیر تو جو ہے یہ اس میں ملا ہوا ہے، پایا جا رہا ہے۔ آخر میں تائے ساکین ہو، جیسے ضربت۔ تو تائے یہ ضربہ یہ فعل ہے، اور فعل ہے کیسے نہیں پہچانا؟ اس لیے کہ اس کے آخر میں تائے ساکین ہے۔ امر ہو، جیسے اضرب۔ تو اضرب یہ فعل ہے، اور فعل اس وجہ سے ہے کہ یہ اس میں ایک کام کا حکم دیا جا رہا ہے، یعنی اضرب کا ترجمہ کریں گے تو مار یا مار تو۔ تو اضرب یہ فعل ہے، اور فعل اس وجہ سے ہے اس لیے کہ یہ امر ہے۔ نہیں ہو، نہیں کا مطلب ہوتا ہے کسی کام سے روکنا۔ تو جیسے لا تضرب، تو اس مثال کے اندر تضرب یہ فعل ہے، اور فعل اس وجہ سے ہے کہ یہ لا تضرب جو ہے یعنی ضربہ، یہ اصل تو ضربہ ہے نا اس کا مادہ، تو لا تضرب یہ فعل ہے، اور فعل اس وجہ سے ہے کہ اس میں ایک کام سے روکا جا رہا ہے، ایک کام سے منع کیا جا رہا ہے۔ تو یہ 8 فعل کی نشانیاں ہیں، اس کے علاوہ اور بھی نشانیاں ہیں جو علم نحو کی مفصل کتابوں کے اندر آپ پڑھیں گے۔ اس کے بعد علامات حرف۔ تو حرف کی علامت یہ ہے کہ اس میں اسم و فعل کی علامت نہ پائی جائے، ٹھیک ہے؟ تو حرف پہچاننے کی بہت آسان نشانی ہے، اور یہ ہے کہ ہم کوئی لفظ لے لیں اور سب سے پہلے اس کے اندر اسم کی علامتوں کو تلاش کریں۔ اگر اس کے اندر اسم کی علامتیں پائی جا رہی ہے تو اسم ہے، اور اگر اسم کی علامتیں نہیں پائی جا رہی ہے تو اس کے اندر پھر ہم فعل کی نشانیاں اور علامتیں تلاش کریں۔ اگر فعل کی علامتیں پائی جا رہی ہے تو فعل ہو جائے گا، اور اگر اس کے اندر اسم کی بھی علامتیں نہیں ہیں، فعل کی بھی علامتیں نہیں ہیں، تو پھر حرف ہوگا وہ۔ اور حقیقت یہ ہے کہ کلام میں حرف مقصود نہیں ہوتا، بلکہ وہ محض ربط کا فائدہ دیتا ہے، اور یہ ربط کبھی 2 اسموں میں ہوتا ہے، جیسے زید فی الدار، یا ایک اسم اور ایک فعل میں، جیسے کتبت بالقلم، یا 2 فعلوں میں، جیسے ارید ان اصلی۔ تو ایک فائدہ ہے، اور بہت اہم بات ہے، اور یہ ہے کہ عربی زبان میں کلام عرب کے اندر جو اصل مقصود ہوتا ہے وہ اسم یا فعل ہوتا ہے، اور حرف یہ مقصود بھی ذات نہیں ہوتا ہے۔ حرف یہ جوڑنے کا کام کرتا ہے، جیسے 2 پائپ ہے، 2 الگ الگ پائپ ہے، اور ان دونوں پائپوں کو ہمیں ایک ساتھ جوڑنا ہے، تو بیچ میں ایک جوائنٹر لگایا جاتا ہے جوائنٹ کے لیے۔ تو حرف اسی کا کام کرتا ہے، 2 چیزوں کے اندر ربط پیدا کرتا ہے، 2 اسموں کے اندر جوائنٹ پیدا کرتا ہے،
ایک اسم یا ایک فعل کے اندر جوائنٹ کا کام کرتا ہے یا دو فعلوں کے اندر جوائنٹ کا کام کرتا ہے، تو یہ حرف کی حقیقت ہے۔